فی خلافت سیدنا علی و شہادت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الواضح والارشاد. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة مقدار وعلي وسلمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بالاحل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر مل کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے سابقہ درس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی ابن ابی طالب رابع الخلفاء داماد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معروضات پیش کیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ارباب حل و عقد نے مجبور کیا کہ آپ خلافت پہ ہم سے بیعت لیں، اور پھر میں بیعت نہیں کرنا چاہتا، فَاتْرُكُونِي فَالْتَمِسُوا غَيْرِي، کسی اور کو ڈھونڈیں۔ لیکن جب اصرار بڑھ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی بیعت قبول فرما لی، اور آپ خلیفہ برحق خلفاء راشدین میں سے منتخب ہوئے۔ اسی زمانے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں تھیں۔ انہیں عبداللہ ابن زبیر نے جا کے مظلوم عثمان کی شہادت کی خبر دی۔ سیدہ نے بھی، عبداللہ ابن زبیر نے بھی، اور جو بھی صحابہ تھے وہ غم میں ڈوب گئے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت علی سے پہلا مطالبہ یہ کیا جائے کہ آپ کی خلافت تب برحق ہوگی جب عثمان مظلوم کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ قصاص عثمان جو ہے باقی حقیقت تھی کہ مدینہ منورہ میں مظلوم عثمان کو اس کے گھر میں شہید کر دیا جائے۔ سیدنا علی کو پیغام بھیجا، اور اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیغام بھیجا کہ سب سے پہلے قصاص عثمان۔ حضرت علی نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ بالکل متفق ہوں، قصاص عثمان کا مجھے بھی اتنا رنج ہے اور جذبہ ہے جتنا آپ لوگوں کو ہے، لیکن ابھی میری حکومت مستحکم نہیں ہوئی، ابھی تک وہی منافقین کا گروہ جو ہے وہ مدینے میں مسلط ہے۔ اگر میں ان پہ ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا، لہذا مجھے کچھ مہلت دیں کہ میں اپنے خلافت کے حق کو مستحکم کر لوں تو پھر ان پہ ہاتھ ڈالوں۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایک مظلوم کے قصاص کے بارے میں ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگتے۔ پھر اگر خلیفہ اپنے سے پیشتر خلیفے کے خون کا بدلہ ہی نہیں لے سکتا تو خلافت کا کیا معنی ہوا؟ تو سیدہ عائشہ مکے سے چلی، آپ کا نام سن کے امہات المومنین تھیں، زوجہ محمد مصطفیٰ تھیں، اور پھر حق پر تھیں، تو لوگ ملتے گئے اور حضرت علی کو اطلاع ملی کہ بی بی عائشہ تو بالکل فوج لے کر آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا حضرت خلیفہ برحق آپ ہیں، آپ کے نام پہ بیعت ہو چکی ہے، اور عورت تو خلیفہ بن ہی نہیں سکتی۔ شریعت اسلام میں عورت نہ خلیفہ بن سکتی ہے، نہ امام بن سکتی ہے، نہ بادشاہ بن سکتی ہے، حتیٰ کہ مسجد کی امام بھی نہیں بن سکتی، چھ کہ دنیا کی امام بنے۔ بہرحال لیکن آپ کو بھی اپنی فوجوں کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے۔ اور وہ جو منافقین کا گروہ تھا انہوں نے بھی شور مچایا کہ یہ کیا بات ہے کہ جو چاہے خلافت پہ چڑھائی کر دے، ہم بالکل سیدہ عائشہ کو مدینے میں آنے ہی نہیں دیں گے۔ ابھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں تھیں اور حضرت علی بھی اپنی فوج لے کے چل پڑے، اور دونوں کا راستے میں ٹکراؤ ہوا۔ ایک طرف سیدہ عائشہ کی فوجی ہے اور ایک طرف سیدہ علی کی فوج ہے۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وفد بھیجا کہ امہات المومنین سے عرض کریں کہ میں آپ سے بیٹھ کے براہ راست بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو بی بی عائشہ نے جواب میں بھیجا کہ علی میرا بیٹا ہے، بیٹے کو بھی ماں سے ملنے کے لیے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے یا اجازت دینے کی ضرورت، جب چاہے آ جائے۔ تو حضرت علی تشریف لے گئے اور اماں عائشہ سے ملاقات ہوئی، دونوں نے اپنے حالات کو سامنے رکھا اور الحمدللہ کہ دونوں کا اتفاق اور صلح۔ بی بی عائشہ کو بات سمجھ آ گئی کہ حضرت علی ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے، بڑے حوصلے سے ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ دونوں طرف الحمدللہ فوجیوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، نعرے تکبیر بلند ہوتے رہے، اور حضرت نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اماں اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اب یا تو مکہ واپس چلی جاؤں یا پھر بصرہ چلی جاؤں، میں پھر آگے شام جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب جہاں جانا چاہتی ہیں ہم حاضر ہیں۔ جب رات ہوئی تو منافقین نے میٹنگ کی کہ بھئی ہماری تو پھر موت سامنے آ گئی، اگر بی بی عائشہ اور علی میں صلح ہو گئی ہے تو پھر حضرت علی کے پاؤں تو مضبوط ہو گئے، طاقت مل گئی اتنی بڑی، تو حضرت علی ہمیں تھوڑا چھوڑ دیں گے، وہ تو مجبور ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ 50 آدمی تیار کرو جو عین رات کو جب بالکل خواب غفلت میں ہوں لوگ، وہ جا کے بی بی عائشہ کے کیمپ پہ حملہ کر دے کہ علی کی فوج آ گئی، اور 50 آدمی علی کی فوج پہ حملہ کر دیں کہ عائشہ کی فوج آ گئی۔ یہ ہے اصل واقعہ۔ اب آگے دشمنوں نے اس کو جیسے چاہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا۔ اب جب سوئے ہوئے صحابہ پہ تلوار چلنی شروع ہو گئی، کئی آدمی قتل ہو گئے، علی کی فوج آ گئی، انہوں نے کہا عائشہ کی فوج آ گئی، جوں جوں بیدار ہوتے گئے لڑائی بڑھتی گئی، جس میں ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس اونٹ میں سوار تھی، ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہودج کی رسیاں کاٹی گئیں اور بی بی عائشہ کا ہودج بھی نیچے گرا۔ خدا کی شان دیکھیں کہ جب سیدہ نیچے گری ہے تو ان پہ چادر ڈالنے والا سب سے پہلے حضرت علی ہے۔ انہوں نے کہا اماں کیا کیا؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا ہے، ہم نے تو نہیں کیا بلا۔ انہوں نے کہا ہم نے بھی نہیں کیا۔ تو اب ان 50 کو کون ڈھونڈے؟ حضرت عثمان کے قاتل نہیں پکڑے جا رہے تو ان کو کون پکڑے؟ بہرحال دونوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی یہی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری بھی اجتہادی غلطی ہے، آپ کی بھی اجتہادی غلطی ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف کریں، قتلانا و قتلاکم فی الجنہ، ہمارے مارے گئے یا تمہارے مارے گئے سب جنتی ہیں۔ بی بی عائشہ کے ساتھ 40 آدمی حضرت علی نے بھیجے کہ یہ دشمن پھر راستے میں حملہ کر دے، اور کافی دور تک آپ ان کی سواری کے ساتھ پیدل چلتے رہے، اور حضرت حسن بھی آپ کے ساتھ پیدل چلتے رہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ روانہ ہو گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑا مقام دیا تھا، بڑا علم دیا تھا، بڑا فہم دیا تھا، بڑی ذکا دی تھی، بڑی سخا دی تھی، اور بے عین ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ایک جنگ جمل ہے، ایک جنگ صفین ہے، وہ بھی دشمنوں نے دونوں کو لڑانے کی کوشش کی۔
جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیوں لڑائی ہو رہی ہے، ربنا واحد ودیننا واحد ونبینا واحد وقلبنا واحد، ہمارا رب بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، بس ایک غلط فہمی ہے جو ان کے دماغوں میں پڑی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم ٹکرائیں گے تو ہم دونوں کے قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، چونکہ حضرت معاویہ مجتہد ہیں، مجتہد سے غلطی بھی ہو جائے تو ثواب ملتا ہے۔ باعتبار خلیفہ حق پہ حضرت علی ہے، لیکن حضرت معاویہ بھی مجتہد ہے اور وہ بھی صحابی جلیل ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ حالانکہ اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی دعا کے بعد بڑی زکا عطا فرمائی۔ ایک حضور کی بیوی تھی جن کا نام ماریہ قبطیہ تھا، اصل میں تو وہ باندھی تھی، کنیز تھی، شہنشاہ مقوقس نے آپ کو ہدیہ بھیجا تھا، آپ نے اس کو آزاد کر کے نکاح فرما دیا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی بطور خادم بھی ساتھ آیا تھا جس کا نام محبور تھا۔ وہ بھی بادشاہ نے بی بی ماریہ کے ساتھ بھیجا تھا ان کی خدمت کے لیے، چونکہ وہ بادشاہ کی بڑی مقرب کنیز تھی۔ کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب گھر میں نہیں ہوتے ہیں تو معبور آپ کے گھر میں جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ اگر اس نے ملنا ہے تو آپ کی موجودگی میں آئے، خامد کی عدم موجودگی میں کوئی بندہ گھر آئے تو پھر تو مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ حضور بھی غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا کہ علی جاؤ معبور کو تلاش کرو اور وہ جہاں بھی ملے قتل کر دو اس کو، نبی کے گھر میں جاتا ہے اور میری بغیر اجازت اور میری عدم موجودگی میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، وہ ایک انصاری کے باغ میں کنویں کی منڈیر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت نے غصے میں تلوار ذوالفقار بھی نکالی اور کہا کہ یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن، میں تمہیں ڈھونڈ رہا، کہاں ہو تم؟ وہ بیچارہ ڈر کے مارے جو ایسے گرا نا جی تو اس کی چادر بھی گلے میں جا پڑی، ننگا ہو گیا۔ حضرت علی نے دیکھا وہ تو مرد ہی نہیں ہے، وہ تو بیچارہ ہجڑا ہے، اللہ اکبر، وہ تو خسرا ہے۔ حضرت نے کہا چلو اٹھو، کپڑے چادر باندھو، اپنی بھاگ جاؤ۔ وہ واپس آئے، حضور نے فرمایا کہ علی کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو مرد ہی نہیں ہے تو کیسے خیانت کر رہا ہے آپ کے گھر میں؟ وہ تو بیچارہ خسرا ہے۔ یہ تو میں نے تلوار اٹھائی، اس بیچارے کا ننگ کھل گیا، میں نے دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا احسنت یا علی، تم نے بہت اچھا کیا کہ ایک بے گناہ کو میں قتل سے بچا۔ اسی طرح سے حضور نے ایک عورت کے بارے میں حضرت علی کو حکم دیا کہ فلاں گھر میں فلاں عورت ہے جس نے زنا کیا، اعتراف زنا کیا ہے، جا کے اس کو سزا دو۔ وہ شادی شدہ نہیں تھی، رجم نہیں کرنی تھی، اس کو کوڑے مارنے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ وہاں جب گئے اس عورت کے بارے میں پوچھا، تو نے کہا کہ جی اس کے گھر میں تو رات ہی بچہ پیدا ہوا ہے، وہ تو نفاس کی حالت میں ہے۔ تو حضرت علی واپس لوٹے، میں اگر نفاس میں ایک عورت ہے، بچہ پیدا ہوا، وہ زندگی اور موت سے گزری ہے اور ابھی اس کے نفاس کے دن ہیں اور میں اس کو کوڑے ماروں، وہ تو مر جائے گی۔
وہ تو زندہ نہیں رہ سکتی. اور میں ٹھیک ہے عدت گزر جائے، جب نفاس گزر جائے پھر دیکھا جائے گا. واپس آئے، حضور نے فرمایا ہاں علی کیا ہو یا رسول اللہ، وہ تو نفاس میں ہے، رات اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، میں اس پہ کوڑے مارتا، وہ تو مر جاتی، ہمیں مارنے کا حکم تو نہیں ہے، تو کوڑا ہی مارنا ہے نا. اور فرمایا تم نے بہت اچھا کیا. تو حضرت علی کے فیصلے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سراہا. اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ حضرت علی جو تھے نا، وہ ادب میں اور نحو میں اور تصوف میں اپنے وقت کے امام تھے، اور تصوف کے تمام سلسلے جو ہیں وہ حضرت علی تک پہنچتے ہیں. اور یہ نحو اور گرامر کے قواعد جو ہیں حضرت علی نے اسود دولی کو حکم دیا، ان کے حکم پر یہ قواعد مرتب کیے گئے، ورنہ ہم تو ساری زندگی قرآن غلط پڑھتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا نا کہ یہ مبتدا ہے یا خبر ہے یا فعل ہے یا فاعل ہے یا مفعول ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول لہو ہے، مفعول بہی ہے، یہ منصوب نظر خافض ہے، یہ جملہ معترضہ ہے، یہ جملہ، ہمیں کیا پتہ لگتا. تو یہ بھی حضرت علی نے حکم دیا تھا اور نحو کے قواعد مرتب ہوئے. اسی طرح حضرت نے ایک ادبی جملہ بھی کہا جو تاریخ میں لکھا گیا. ایک آدمی نے حضرت علی سے پوچھا کہ حضرت شادی کے بارے میں آپ بتائیں کہ شادی جو ہے کیا ہے. فرمایا سرور شہر، ایک مہینے کی خوشی ہے. اور نے کہا ثم ماذا، اس کے فرمایا لزوم و مہر، پھر حق مہر دینی پڑتی ہے. اور نے پوچھا حضرت ثم ماذا، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قصور و ظہر، پھر کمر بھی ٹوٹ جاتی ہے. اور نے کہا ثم ماذا، فرمایا نزول و قبر، پھر قبر میں پہنچ جاتا ہے آدمی. تو یعنی جواب بھی دیا اتنا ادبی، اتنا نحوی، اتنا جچا تلا کہ دنیا کے علماء اس جواب پہ حیران ہیں. رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سخی بھی بے انتہا تھے. ایک دن آپ بیٹھے ہیں کہ ایک غریب آدمی نے آ کے اپنا دکھ سنایا. 6 دن ہم حضرت علی کے گھر میں تھے. آپ نے فوراً بیٹے کو بلایا. حضرت حسن کو فرمایا کہ اماں سے جا کے کہو کہ 6 دن ہم جو میں نے دیے تھے وہ دے دو. اس نے کہا تمہارے ابے نے تو یہ فلاں کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں. نے کہا وہ مانگ رہے ہیں. تو آپ نے 6 درہم دے، انہوں نے وہ 6 درہم اس مسکین کو دے دی. اب گھر میں کچھ بھی نہیں. اسی اثنا میں ایک آدمی گزرا، وہ اونٹ بیچ رہا تھا. آپ نے اس کو بلایا، ہاں بھائی کہ اونٹ بیچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بیچ رہا. کتنے پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا جی 140 درہم اس کی قیمت لگی ہے، میں نے نہیں دیا، لیکن آپ لینا چاہے تو مجھے قبول ہے. آپ نے بولا ٹھیک ہے یہ میں لیتا ہوں، لیکن اونٹ یہاں باندھ دو، تم کچھ دیر کے بعد آنا پیسے لے جانا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. حضرت علی پہ کون شک کر سکتا تھا. تھوڑی دیر گزری، ایک آدمی آیا، اس نے جو دیکھا اونٹ ماشاءاللہ، اس نے کہا علی بیچو گے؟ آپ نے میں ہاں بیچوں گا. فرمایا کتنے کا بیچو گے؟ انہوں نے کہا تم قیمت لگاؤ. انہوں نے کہا میں 200 درہم دوں گا. فرمایا مجھے منظور ہے. اس نے 200 درہم دے دیے. آپ نے فوراً بلایا اونٹ والے کو، 140 اس کو دے دیا اور 60 درہم بی بی فاطمہ کے پاس بھیج دیے. جب گھر آئے تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ علی یہ کیا بات ہے، ہم نے 6 درہم دیے تھے، آپ نے 60 واپس کر دیے. فرمایا یہ اللہ نے واپس کیا نا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کے 10 ملتے ہیں، ہم نے 6 دیے، ہمیں 60 ملے. اسی طرح ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے
3 دن سے گھر میں فاقہ تھا. حسن، حسین، علی، فاطمہ سب فاقے سے تھے. آپ کی خادمہ فضہ سب خادمے تھے. اور یعنی بھوک کا یہ عالم تھا کہ آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی اور بی بی فاطمہ کا پیٹ جو تھا وہ کمر سے لگ گیا تھا. اٹھنے کی طاقت نہیں رہی تھی، کسی چیز کو پکڑ کے اٹھتی تھی، صرف پانی پہ گزارا تھا. حضرت علی باہر نکلے اور ایک آدمی سے جا کر 1 دینار قرضہ لیا. اس نے لے لیا. راستے میں آئے تو مقداد ابن الاسود ملے آپ کو. آپ نے فرمایا کیوں مقداد پریشان کیوں؟ نے کہا حضرت علی کیا پوچھتے ہیں، کئی دنوں سے ہمارے گھر میں فاقہ ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا بچوں کا رونا. میں باہر نکلا ہوں لیکن نہ کوئی قرض کی امید ہے نہ کام کی امید ہے. حضور نے فرمایا کہ مقداد ہمارا حال بھی یہی ہے لیکن یہ 1 دینار تم لے لو. حضرت میں کیوں ہر حال میں لینا ہوگا. وہ دینار بھی اس کو دے دیا. اب حضرت علی واپس آئے. اب کیا جائیں گھر میں؟ مسجد نبی میں گئے. آپ نے ظہر بھی وہیں پڑھی بیٹھے رہے، عصر بھی وہیں پڑھی بیٹھے رہے، مغرب بھی وہیں پڑھی بیٹھے رہے، عشاء بھی وہیں پڑھی بیٹھے رہے. جب نکلے اور حضور پاک مسجد سے نکلے، حضور فرمایا علی ٹھہرو. ٹھہر گئے. فرمایا کہ آج میرا دل کرتا ہے نتعشیٰ علیکم، میں تمہارے گھر میں کھانا کھانا چاہتا ہوں. علی فرماتے ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں، حضور کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تو 4 دن سے فاقہ ہے. حضور نے فرمایا کیا سوچ جی حباً و تکریماً یا رسول اللہ، چلے بالکل آپ کا گھر ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت میری زبان پہ یہ آیت آئی الحمدللہ یا دین آو یا دین امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو پریشانوں کی پریشان حالی میں دعا سنے، پکار سنے؟ میں نے دل میں دعا مانگی کہ یا اللہ آج تیرا نبی میرے گھر میں مہمان ہے اور میرے پاس کچھ نہیں. حضور آئے، تشریف رکھی اور ابھی تھوڑی دیر گزری کہ دسترخوان بچھایا اور بی بی فاطمہ نے اتنا بڑا طبق جو ہے کھانے کا آگے سامنے رکھا. حضرت علی حیران ہو گئے کہ ایسی خوشبو، ایسا گوشت، ایسا کھانا تو کبھی میں نے زندگی میں کھایا ہی نہیں. آپ نے بچوں کو بلایا، سب حیران ہو رہے ہیں. حضور نے فرمایا حیران کیوں ہوتے ہو؟ تم بھی آج فاطمہ سے اسی طرح پوچھ رہے ہو جیسے زکریا نے بی بی مریم سے پوچھا تھا کہ جب دیکھا گھر میں جب گئے بی بی مریم کے کمرے میں جب گئے وَوَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اور میں گھبراتے کیوں ہو؟ وہ جو تم نے دینار مقداد کو دیا تھا اس کے بدلے میں اللہ نے کھانا بھیجا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح یعنی سارے گھر والے حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حسن، حسین، ام کلثوم پھر سب روزے سے ہیں. اصل وجہ یہ تھی کہ حسن حسین بیمار ہو گئے تھے. حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ 3 دن روزے کی منت مان لو تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی.
منت ماننا جائز ہے لیکن اللہ کے نام پر ہو، کسی غیر اللہ کے نام پہ منت نہ ہو. کسی غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز نہ ہو ورنہ شرک ہو جاتا ہے. اللہ کے نام پہ منت ہو تو بالکل ٹھیک ہے. بی بی مریم کی اماں نے بھی منت مانی تھی کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں منت مانتی ہوں تیرے دروازے پہ وقف کر دوں گی. اب آپ نے سیدہ نے اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت حسن حسین ٹھیک ہو گئے. انہوں نے منت کے اعتبار سے روزے کی نیت کی. حسن حسین بھی اڑ گئے، انہوں نے کہا ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور جو خادمہ تھی فضا اس نے کہا اب سب گھر والے روزہ رکھو گے میں بھی روزہ رکھوں گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے اون لے کے آئے کہ بی بی فاطمہ تمہیں کاٹ دے گی. اس نے اس کے بدلے میں 1 سا جو دیے اور ایک روایت میں ہے کہ 3 سا جو دیے. گھر لے آئے، شام کو کھانا پکا، افطار کے لیے بیٹھے، آواز آئی انا مسکین علی بابک. حضرت نے اٹھایا کھانا جا کے مسکین کو دے دیا. افطار پانی سے کیا. دوسرے دن بھی ایسے ہوا، نے کہا میں یتیم دروازے پہ ہوں، کھانا اٹھا کے اسی کو دے دیا. تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا. ایک نے کہا نا میں اسیر ہوں، قیدی ہوں، دروازے پہ ہوں، کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا. اللہ نے قرآن میں مدح فرمائی کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا ویوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. یہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا اہل بیت رسول کے شان میں اور خاص طور پر حضرت علی ان کے گھرانے کے شان میں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور حضرت علی کا حضور کے ساتھ محبت کا اور عشق کا یہ معاملہ تھا کہ جب صلح حدیبیہ میں سہیل ابن عمرو مشرکین کی طرف سے تھے اور حضور کے ساتھ صلح کے لیے آئے، حضور نے فرمایا علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل ابن عمرو نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے رحمان رحیم، ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں. یہ لکھو کہ بے اسمی کا اللہم رحمان رحیم تو ہم نہیں جانتے. حضرت نے فرمایا ان کے ساتھ کیا بحث کریں، اور انہوں نے فرمایا علی لکھو بے اسمی کا اللہم. لکھا انہوں نے فرمایا لکھو ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ و سہیل ابن عمرو. انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ یہ نہ لکھیں. اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو آپ کو عمرے سے روک دیتے. ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. آپ لکھیں کہ ھذا ما قاض محمد ابن عبد اللہ. حضور نے فرمایا ام ہو علی ٹھیک ہے اب یہ نہیں مانتے ہیں تو آپ رسول اللہ کے لفظ پہ قلم پھیر دیں اور لکھیں محمد بن عبداللہ. حضرت علی بھی اپنی محبت کے جو انہوں نے کہا کہ لا ہو یا رسول میں نہیں مٹاؤں. وہ اگر رسول اللہ نہیں مانتے نہ مانے ہم نہیں مٹائیں گے. حضرت نے کہا یا علی مٹاؤ. آپ نے کہا واللہ لا ہو یا رسول مجھے اللہ کی قسم ہے میں آپ کے لفظ رسول اللہ پہ قلم نہیں پھیر سکتا.
حضور نے ادھر لے آؤ کہا، حضور نے خود لکیر کھینچی، لیکن حضرت علی نے لکیر کھینچنا گوارا نہیں کیا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ جو تھی نا وہ چوری ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد، اتنے میں درود شریف پڑھ لیا کرو شوق سے، محبت سے، اور یہی درود کام آئے گا قیامت میں۔ آج تو آپ دلچسپی سے نہیں پڑھتے، لیکن یہی درود انشاءاللہ ہمیں قیامت میں حضور کا قرب نصیب فرمائیں گے، اور حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جام شربت نوش فرمائیں گے۔ اب آپ نے ایک دن بازار میں دیکھا کہ ایک یہودی کے پاس وہی زرہ ہے، آپ نے اس کو پکڑ لیا، کہا یہ زرہ تو میری ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کی نہیں ہے۔ سو قاضی شریح کی عدالت میں دعویٰ ہوا، مدعی حضرت علی تھے، قاضی نے دونوں کو برابر کھڑا کیا، حالانکہ حضرت علی تو خلیفہ تھے، خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین تھے، دونوں کو برابر کھڑا کیا اور کہا کہ حضرت علی اگر یہ زرہ آپ کی ہے تو آپ ثبوت دیں، چونکہ یہ قاعدہ ہے اور فرمان رسول ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی میں ثبوت ذمہ ہوتا ہے، اگر وہ ثبوت نہ دے سکے تو پھر مدعا علیہ قسم کھائے گا۔ اور میرے پاس تو شہادت میرے بیٹے کی ہے، حضرت حسن کی، انہوں نے کہا اس کی شہادت میں قبول نہیں کرتا، وہ بیٹا ہے آپ کا۔ اور میرا دوسرا گواہ میرا غلام ہے قمبر، انہوں نے کہا آپ کے غلام کی بھی میں شہادت، قاضی تھے نا جی، آپ کے غلام کی بھی میں شہادت قبول نہیں کرتا۔ اب آپ ثبوت نہیں دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہودی سے تم قسم کھاؤ، انہوں نے کہا جتنی مرضی ہے کہو، میں قسمیں کھاتا ہوں۔ یہودی نے قسم کھا لی، قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں ٹھا دیا۔ امیر المومنین باہر نکلے اور کہا کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ علی کے دور میں اب بھی ایسے خلیفے اور ایسے قاضی موجود ہیں۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ یہودی آ گیا اور نے قاضی سے کہا حضرت میں نے جھوٹ بولا ہے، میں تو اسلام کی آزمائش کر رہا تھا، یہ زرہ حضرت علی کی ہے، یہ میری نہیں ہے، اور میں غسل کر کے آیا، مجھے کلمہ بھی پڑھا دیں۔ حضرت علی نے اس کو کلمہ پڑھایا اور پھر میں اب دیکھو تم مسلمان ہو کہ ہمارے بھائی بن گئے، یہ زرہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ خوارج نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے ایک میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ اس وقت زمین پہ 3 بڑی طاقتیں ہیں، ایک حضرت عمرو ابن عاص ہیں مصر کے گورنر، اور ایک حضرت معاویہ ہیں شام کے گورنر، اور ایک حضرت علی ہیں خلیفہ رسول اللہ جو کوفے میں ہیں۔ ان تینوں کو ہم نے شہید کرنا ہے۔ اگر یہ تینوں شہید ہو گئے تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ طے یہ ہوا کہ رمضان المبارک کی 17 رمضان کو صبح کی نماز کے وقت میں باقاعدہ تینوں پر ایک ہی وقت میں فجر کی نماز میں حملہ ہو۔ عمرو ابن تمیمی نے کہا کہ میں عمرو ابن العاص پہ حملہ کروں گا، ان کو میں شہید کروں گا۔ بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں معاویہ پہ حملہ کروں گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں حضرت علی پہ حملہ کروں گا۔
یہ تینوں جو تھے وہ اپنے اپنے ٹائم پہ، ایک مصر چلا گیا، ایک شام چلا گیا۔ عبدالرحمن بن ملجم جو ہے وہ کوفے میں آیا، وہاں ایک بہت ہی خوبصورت ترین عورت تھی، اس کے گھر میں مہمان ہوا اور اس سے ملنا چاہا، نے کہا کہ بالکل نہیں، میری شرط یہ ہے کہ پہلے علی کو قتل کرو پھر میرے پاس آنا۔ وہ بھی خوارج میں سے تھی عورت۔ یہ سارے مسجدوں میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ عمر ابن العاص تو فجر کی نماز میں ہی نہیں آئے، کسی اور نے نماز پڑھائی، وہ قتل ہونے سے بچ گئے۔ حضرت امیر معاویہ پہ وار تو کیا اس نے، لیکن وار اوچھا پڑا، زخمی ہوئے لیکن قتل نہیں ہوئے۔ حضرت علی مسجد میں کھڑے ہیں، صفیں درست کر رہے ہیں کہ اس ظالم نے تلوار سے آپ کے سر پہ تلوار سے حملہ کیا، جو بالکل چیرتا ہوا نیچے تک تلوار آ گئی۔ اللہ۔ اور حضرت علی فزت ورب الکعبہ کہہ کے مسجد میں گر گئے۔ پتہ کیا کہ میرا قاتل مسلمان ہے، کہ انہوں نے کہا نہیں کافر ہے، خارجی ہے عبدالرحمن بن ملجم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو پکڑ لو، لیکن انصاف کا تقاضا ہوگا، قصاص ہوگا، لیکن یہ نہیں اس میں زیادتی کوئی نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد میں شہید ہوئے، اور زیادہ راجح روایات یہی ہیں کہ آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ نجف اشرف میں ہے، چونکہ کوفے سے زیادہ قریب وہی تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شہادت کا جام نوش کیا اور حق کے وفا ادا کر دیا، اور اپنی خلافت کا معاملہ جو تھا وہ آخر وقت تک صحیح دیانت امانت سے ادا کیا، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، واللہ اعلم۔